پوچھا گیا صف لنا نبینا یا علی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین بتائیں ہمارے نبی کیسے تھے؟ کاننی نرا، اور ایسے بتائیں گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یعنی علی سے علم بھی چاہیے اور علی سے خطابت بھی چاہیے، بیان ایسا ہو کہ ہم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی گفتگو ایسے ہو کہ مجسم ہونے لگے ہمیں نبی کا وجود۔ تو مولا علی نے مولا نبی کے فضائل بیان کیے، جسے مجھے اجازت دیجئے کہ کیونکہ میں اس میں کئی منزلوں میں مجھے گزرنا ہے تو وہ کل گفتگو رہے۔ آج جس آیت کی میں نے آج اس آیت پر ذرا غور کرتے ہیں جس کی میں نے تلاوت کی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے تحقیق آ چکا میرا رسول جو تم ہی میں سے، من انفسکم جو تم ہی میں سے آ چکا، اللہ نے اپنے رسول کو وہاں سے بھیجا ہے۔ آ چکا یعنی کہیں اور کا ہے۔ بھائی مجلسی لوگ بیٹھے ہیں، گوشوں کو ذرا پکڑتے جائیے گا، جی کہیں اور سے آیا ہے، یہاں کا نہیں ہے۔ سرکار کا معراج پہ جانا کمال تھا، اور ایک معراج تھوڑی ہوئی ہے، 100 سے زیادہ معراجیں تو علامہ مجلسی نے لکھی ہیں۔ جب چاہتے تھے چلے جاتے تھے، جب دل کرتا تھا معراج پہ چلے جاتے تھے۔ یہ جس معراج کا قرآن میں ذکر ہوا ہے یہ آفیشل سفر تھا، سارے پروٹوکول کے ساتھ، سارے آداب و تہذیب کے ساتھ بلوایا ہے، تو پروٹوکول کے ساتھ بلائیں گے، سواریاں بھی بھیجیں گے، یہ فرشتوں کا حلقہ بھی ہوگا، جگہ جگہ وزٹ اور دورے بھی ہوں گے، اللہ کی خدائی کو بھی دیکھیں گے، اور اللہ کے جتنے نمائندے ہیں ان سب سے بھی ملاقاتیں ہوں گی، بلکہ جتنے بھی بڑے نمائندے ہیں ان سب کو نماز بھی پڑھائیں گے، وہ سب استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان، اور پھر 7ویں آسمان، اور پھر ایسی جگہ بھی آئے گی جہاں کوئی اور جا نہیں سکے گا۔ حدیث معراج کو اگر لکھنے لگے تو ایک پوری جلد تیار ہوتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ معلومات والا حدیث، اتنا بڑا واقعہ، سرکار گئے آ گئے، اتنی موٹی کتاب بنتی ہے نبی کی اس معراج کی حدیث پر، مگر یہ کیسی معراج ہے کہ گئے اور آ گئے، بستر بھی گرم رہا، زنجیر در بھی ہلتی رہی، وضو کا پانی بھی بہتا رہا، گویا ایسے جیسے کائنات ٹھہر گئی ہو۔ یہ گئے ہیں، جب تک واپس نہیں آ جائیں گے سب کو وہیں روک دو، اور یہاں سے لے گئے براق میں، وہاں سے لے گئے رف میں، وہاں سے لے گئے بھرم میں، سواریاں بھی بدلی جائیں گی، ہر سواری اس قابل نہیں ہے جو ہر جگہ جائے، خبردار سواریاں ایک جیسی نہیں ہیں، خبردار مسافر کے ہم سفر ایک جیسے نہیں ہیں، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، جنہیں سب کو ایک جیسا بنایا نا اللہ نے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ جی ذمہ داران تشریف فرمائے، اداروں سے وابستہ لوگ تشریف فرمائے ہیں، سنی شیعہ کا مجمع ہے، اہم ترین کاغذات پر ہم سے دستخط کے بعد انگوٹھا بھی لگوایا جاتا ہے۔ بھائی پڑھے لکھے ہیں، انگوٹھا کیوں لگوا رہے ہو؟ ہم نے سائن کر دیے۔ وہ بول تو نہیں پاتا مگر زبان حال یہی ہے کہ دستخط جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر اربوں انسان ہے نا تو ہر ایک کا انگوٹھا مختلف ہے، جب انگوٹھے سب کے مختلف ہے تو دماغ ایک جیسا کیسے ہوگا، سوچ ایک جیسی کیسے ہوگی؟ میں سنی شیعہ سے کہوں گا کہ قرآن کے مسئلے پہ لڑا نہیں کرو کہ ان کا 40 پاروں کا قرآن اور ان کا 30 پاروں کا قرآن، غلط بات ہے، قرآن وہی ہے جو سب کا ہے، یہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے ہی علی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ میں ان جوانوں اور بچوں سے کہوں گا کہ جو مولا کائنات کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ سب وہی کریں جیسا وہ سوچتے ہیں، میں ایسا عقیدہ رکھتا ہوں، فلاں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے وہ مولا کو یہ نہیں مانتا، مولا کو وہ مانتا ہے، میں ان سے کہوں گا خبردار یہ باتیں بند کرو، تمہاری اور ہماری حیثیت کیا ہے جب سلمان اور ابو ذر ایک جیسا نہیں سوچتے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، جو سوچتے ہو تمہیں مبارک ہو۔ تو اللہ نے
نبی کو بلانے کے لیے، تھوڑا سا پڑھوں معراج، اللہ نے نبی کو بلانے کے لیے معراج پر لے جانے کے لیے سواریاں بھی بدلی ہیں۔ زمین پہ جو سواری بھیجی وہ بھیجی براق۔ کچھ مدت اور کچھ سفروں کے بعد براق میں دم نہیں رہا اڑنے کا، تو پھر رف رف آئی، رف رف سواری چلتی رہی تو پھر اس میں دم نہیں تھا اڑنے کا، تو پھر بھرم آیا۔ بھرم، مجھے نہیں پتا یہ لفظ بھرم جو اردو میں استعمال ہوتا ہے کیا اسی معنی میں تو نہیں ہے کہیں؟ بھرم ایک سواری، ایک نور کا جھولا جس کے لیے لکھا ہے علماء نے کہ ایسا جیسے کہ نور کا جھولا ہو، اس میں سرکار کو بٹھا کے لے جایا گیا، اور ہر جگہ سرکار کے ساتھ جبریل تھے، مگر ایک ایسی بھی جگہ آئی کہ سرکار نے دیکھا جبریل کھڑے رہ گئے، مڑ کر دیکھا، فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے میرے لیے بنائی ہے۔ بھائی جو اپنی جگہوں کو پہچانتا ہو وہ پھر ملک بھی بن جاتا ہے۔ میری قوم کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو اپنی جگہ کا پتہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اپنی حدوں کو نہیں پہچان پا رہے، جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے، یا ہوتا ہے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کو نہیں پہچانتے۔ جبریل کھڑے رہ گئے، کیوں نہیں آ رہے؟ یا اللہ یا رسول اللہ یہ میری جگہ، میں اس سے آگے نہیں آؤں گا اور میرے بس کی نہیں ہے، لو دنو تو انمولتن، ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ اب نبی وہاں اکیلے گئے، جہاں آواز آئی ادنو منی، جہاں آواز آئی دنا فتدلہ، جہاں آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد رک جاؤ تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ قربان جائے سرکار کی ذات، قربان جائے سرکار کی ذات پہ، تمہارا رب ابھی تمہاری تعریفیں کر رہا ہے۔ اور پھر اتنا قریب آئے کہ قاب قوسین و ادنیٰ، دو کمانوں کا فاصلہ، اور اگر یہاں اللہ نے کہہ دیا ہوتا نا کہ دو کمان، قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنیٰ نہ بولا ہوتا تو مسلمان نبی کی حدیں بتا دیتا۔ بھائی کچھ سن رہے ہیں آپ؟ اگر اللہ نے قرآن میں یہ آیت یہاں روک دی ہوتی کہ اتنے قریب گئے کہ قاب قوسین دو کمانوں کا فاصلہ، تو مسلمان کہتا ہے کہ نبی کی 2 فٹ، نبی کی 4 فٹ کا فاصلہ تھا، سب سے چھوٹی کمان بھی بناتا تو کوئی حد بنا لیتا نا۔ یہ تو پہلے ہی حضرت ہے، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، یہ تو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، تم نبی جیسے ہو سکتے ہو؟ عجیب داستان ہے بھائی، میں کہاں کہاں رکوں، کہاں کہاں بات کروں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ قاب قوسین 2 کمانوں کا فاصلہ، فرمایا او ادنیٰ، او ادنیٰ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، 2 کمانوں کا فاصلہ اور اس سے کم کے تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے نبی کی حدوں کو ہم سے مخفی کر دیا، اللہ جانے اور نبی جانے کہ ان کی حد کیا ہے۔ مجھے حق نہیں ہے کہ میں نبی کی حدوں کا تعین کروں، اس لیے کہ اللہ نے ایک جگہ نبی کی حد کو بتایا اور وہ بھی او کہہ کے، او ادنا کہہ کے اس حد کو بھی ختم کر دیا۔ ہمارے نزدیک نبی کی کوئی حد نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا اللہ جانے۔ کیا کہا ہے سورہ نجم کے اندر؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، میرا نبی سب سے بلند مقام پر، سب سے بلند مقام پر، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے کائنات میں۔ جب سب سے اونچی مقام پر پہنچے تو خیال آیا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتار دوں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلا دیجئے اگر بات جا رہی تو۔ سوچا سرکار نے کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھی میں بھی اتاروں، ابھی اتارنے کا ارادہ کیا کہ آواز آئی میرے محمد جوتیوں سمیت آؤ۔ بھائی سرکار معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے، تھک کر نہیں سنیں گے جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، نبی ہمارے نبی معراج پر جوتیوں کے ساتھ گئے، یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ کون نبی کی برابری کرے گا جب جوتیوں کی برابری نہیں ہے؟ پھر جملہ مجھے ہدیہ کرنے دیں، سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ بھائی گردن ہلائیے، سب ہم جوتیاں اتار کر آئے نا امام بارگاہ میں، مسجد میں جاتے ہیں، امام بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں تو ہم جوتیاں اتار کر آتے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے،
دنیا چھوڑ کر آتے ہیں. یہ جگہ دنیا کی ہے ہی نہیں. دنیا اتار کر آؤ، دنیا چھوڑ کر آؤ. جھگڑا وہاں ہوگا جہاں دنیا ساتھ آئے گی. اگر کوئی مسجد میں لڑ رہا ہو، امام بارگاہ میں لڑ رہا ہو، تو سمجھے جوتیاں پہن کے آیا ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر. معراج پر سرکار پہنچے ہیں. علامہ مجلسی کہتے ہیں 100 سے زیادہ معراجیں سرکار کی ہوئی ہیں. جی ایک معراج جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. علامہ ذیشان حضرت جوادی مجھے یاد آ رہے ہیں، فرماتے ہیں ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر. ایک شب کا ذکر کیا ہے جانے والے عرش پر، تیری ساری زندگی معراج ہی معراج ہے.